عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء،
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه. يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيدي اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، هو عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذنب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا،
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا یا علی کوفے میں پھر یہ ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا آپ پر جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں وار ہاتھ پہلوں پر رکھے ہاں آئی تھی میں پہلی بار آج پھر اس حال میں زہرا کو ہے آنا پڑا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کوفے والوں نے اسے مل کر ہے مارا یا علی لاش مسلم ہے سے پارا پارا یا علی جسم ہے سارا میرے بات چیک زخموں سے بھرا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح تھا ماں سے کیا بتاؤں میں کھڑی تھی
ہاتھ پھیلائے ہوئے، دارالامارہ سے جب لاشائے مسلم گرا کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا پکار، یا علی یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا پکار، کچھ ہی دن میں پھر یہاں آؤں گی میں روتی ہوئی، اس کے بچوں پر چلے گی جب ہار سے کی چھری، میں سنبھالوں گی انہیں کر رقیہ کی جگہ کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا پکار، کچھ ہی دن میں پھر یہاں آؤں گی میں روتی ہوئی، اس کے بچوں پہ چلے گی جب ہار سے کی چھری، میں سنبھالوں گی انہیں کر رقیہ کی جگہ کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا پکار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب، اللہم صلی اللہ، وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ شب شہادت حضرت مسلم ابن عقیل سلام اللہ وصلواتہ علیہ ہے
کل یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ ایک بہت عظیم دن ہے، عبادت کا دن ہے۔ اس دن کا روزہ، اس دن کا غسل، اس دن کے اعمال اور دعائے عرفہ بے انتہا اعمال، لیکن سب سے جو اس دن کی زیارت ہے، مخصوص امام حسین کی زیارات میں سے ایک زیارت ہے یوم عرفہ کی۔ اور یوم عرفہ حج کے ایام یوم عرفہ ہے، اور اسی دن شہادت ہے حضرت مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ حضرت مسلم سفیر امام حسین علیہ السلام، اور ان کا مقام اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ خداوند متعال نے انہیں خاص عظمت عنایت فرمائی، اور 4 باب الحوائج میں سے مرحوم عطیہ دشتی نے لکھا ہے کہ 4 باب الحوائج ہیں: حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ یہ 4 باب الحوائج، اور حضرت مسلم بن عقیل کی عظمت امام حسین نے جو خط لکھا ہے کوفے والوں کے نام، اس خط سے ظاہر ہوتی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کی عظمت کیا ہے۔ جوان تھے، بوڑھے نہیں تھے، جناب عباس کے تقریباً سن و سال کے ہیں، کچھ نے کم کچھ نے تھوڑا سا زیادہ لکھا، جبکہ حضرت عقیل حضرت علی علیہ السلام سے 20 سال بڑے تھے۔ بھائیوں میں جناب امیر کے جو مقام جناب جعفر طیار کا ہے وہ حضرت عقیل کا نہیں ہے۔ جناب جعفر طیار کا مقام زیادہ ہے، شہید ہیں، ان کے عظمت، ان کے لیے جو احادیث آئی ہیں وہ زیادہ ہے، لیکن جو بیٹے ہیں جناب جعفر طیار کے، ان سے جناب عقیل کا مقام، جناب مسلم ابن عقیل کا مقام زیادہ ہے۔ انہوں نے شہادت دی ہے، قربانی دی ہے، اور یہ شہادت جو ہے وہ دین پہ فدا ہونا، اور یہ دین پہ قربانی دینا اور امام وقت پہ قربان ہونے کا نام شہادت ہے۔ نبی پہ قربان ہونا، امام پہ قربان ہونا، دین پہ قربان ہونا، اسے شہادت کہا جاتا ہے۔ تو جناب مسلم بن عقیل، بعض علماء نے ایک اچھا تجزیہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب جناب امیر علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا کہ میں ایک بھائی میرے لیے رشتہ دیکھیں، میں ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جہاں سب بہادر ہوں، شجاع ہوں، یعنی اور فداکار ہوں اور وفادار ہوں، تو کوئی ایسا خاندان میرے لیے رشتہ تلاش کریں۔ تو جناب عقیل علم انساب کے ماہر تھے، جناب امیر امام کسی سے بھی علم میں زیادہ ہوتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا ماہر کسی بھی فیلڈ کا ہو، اس سے زیادہ امام علی علیہ السلام کو ضرورت نہیں کہ جناب عقیل سے پوچھیں۔ تو اب یہ جناب عقیل سے پوچھ رہے ہیں کہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا سوچ کے وہاں شادی کی ہے، ایک اتنے بہادر خاندان میں، وفادار خاندان میں، کلابی خاندان کے اندر حضرت فاطمہ، یہ جن کا نام فاطمہ تھا، بعد میں لقب مشہور ان کا ام البنین، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ، فاطمہ بنت حزام، سردار کی بیٹی تھی بہت بڑے۔ تو اب یہ جناب امیر نے جب جناب عقیل سے کہا تو اس وقت جناب عقیل نے بھی سوچا، یہ مولا علی علیہ السلام میرے بھائی نے کہا ہے کہ ایسا رشتہ چاہیے جو بہادر ہوں، وفادار ہوں، اور جو کربلا میں جب میرا حسین جائے تو اس کے کام آئے وہ اولاد۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ تجزیہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید جناب عقیل نے بھی وہیں سے سوچا کہ پھر میں بھی ایک شادی کروں گا، میرے ہاں بھی ایک بیٹا ہو، اور جو کربلا جائے حسین ابن علی کے ساتھ، اور وہاں سے انہوں نے شادی کی، اور پھر انہوں نے ان کے یہاں جناب مسلم بن عقیل
علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جناب مسلم بن عقیل بہت دلیر، شجاع، بہادر، طاقتور پہلوان، بہت خوبصورت کہ جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے خط سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کی میں دیکھ رہا تھا، والدہ کے نام کو تلاش کر رہا تھا، تو اکثر مورخین نے کہا کہ ان کے والدہ کے نام کا ذکر نہیں ملتا کتابوں کے اندر، زیادہ کوئی نام وغیرہ نہیں درج کیا گیا۔ تو اب جناب سید الشہداء نے کوفے والوں کے خطوط پہ خط لکھا کہ بھئی آپ لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں، بلایا، مجھے دعوت دی کہ میں کوفے آؤں، تو انی باعث علیکم، تو آپ جو خطوط کے جواب میں اپنے بھائی کو آپ کے پاس بھیج رہا، انی باعث علیکم اخی وابن عمی وثقتی مسلم ابن عقیل، تو فوراً نہیں لکھا میں مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، بلکہ لکھا انی باعث علیکم، میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں اخی اپنے بھائی کو، وابن عمی اپنے چچا کے بیٹے کو، وثقتی اور ایک ایسا آدمی جس میں میرا اعتماد ہے، میرا ٹرسٹ ہے، میرا بھروسہ ہے، جو میرا ثقہ ہے، جس پہ مجھے پورا اعتماد ہے، مسلم بن عقیل، ان کا نام مسلم بن عقیل ہے، انہیں بھیج رہا ہوں۔ یہاں قابل غور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جملے یہ لکھے ہیں کہ انی باعث علیکم اخی وابن عمی، اگر کزن کی طرف اشارہ کرنا ہوتا کہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، میرے چچا کے بیٹے ہیں، تو وابن عمی آ گیا تھا، کافی تھا، یا اگر کہنا تھا میرا بھائی ہیں تو اخی کہہ دیا تھا، وابن عمی کی ضرورت نہیں تھی۔ تو سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کزن ہیں، میرے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن صرف چچا کے بیٹے نہیں، اخی میرا بھائی ہے، یعنی امامت جنہیں بھائی کہے وہ مسلم ابن عقیل ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ اخی وابن عمی وثقتی، میرا امامت کا جس پہ بھروسہ ہے، کیوں نہ ہو جناب مسلم جناب ابو طالب کے پوتے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ ہیں کہ جن پہ رسالت کا اعتماد ہے، جو رسالت کے لیے ثقہ ہیں، جو رسالت کے لیے بھروسہ ہے، بھروسہ جن پہ رسالت کرے وہ ابو طالب، اور جن پہ امامت بھروسہ کرے وہ مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل بہت مقرب، میں نے جس آیت کا انتخاب کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 131، کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا ہے، انہوں نے خانہ کعبہ بنایا اور کہا کہ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارہ ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے، تو ہی سارا علم رکھنے والا ہے، تو ہمارے سے قبول فرما، مجھ سے اور اسماعیل سے۔ اور پھر دعائیں مانگی، اس کے بعد پھر اللہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم حنیفا، اور کون جو ہے وہ ابراہیم کی ملت سے روگردانی کرے، اور سب سے تعریفیں کی، اور وہاں پہ پھر فرمایا اذ قال له ربه اسلم، کہ ان کے رب نے، یاد کیجیے اس وقت کہ جو ان کے رب نے ان سے کہا کہ آپ تسلیم ہو جائیں، یہاں پہ یہ نہیں بنے گا کہ اسلام لے آئے، تسلیم ہو جائے، قال اسلمت لرب العالمین، بے شک کہ میں عالمین کے رب کے سامنے تسلیم، تسلیم یعنی سبمٹ۔ تو اب یہاں پوری طرح سے سبمٹ کر دینا اسے کہا جاتا ہے اسلام، الاسلام ہو تسلیم، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں الاسلام ہو تسلیم، اور تسلیم ہو تصدیق، و تصدیق والایمان، یعنی اس طرح سے مولانا نے اس کے درجات بیان کیے۔ تب یہاں فرمایا ہے الاسلام ہو تسلیم، اسلام جو ہے وہ ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے، تو جناب مسلم کا نام ہے مسلم، یعنی جو اسلام کو مانتا ہو پوری طرح سے، یعنی
جو ٹوٹلی سبمٹڈ ہو اسلام، ٹوٹل سبمیشن جس کے پاس ہو، جو پوری طرح سے تسلیم ہو جائیں، جھک جائیں، ہر چیز قبول کر لیں، اسے کہا جاتا ہے مسلم. ہر چیز قبول، تسلیم ہو جائے. تسلیم یعنی جھک جائے، مان لے. اب ہم نے اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے، نبی کے سامنے اور امام کے سامنے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی. تو اب جناب مسلم نے عقیل جو ہیں وہ مطیع پروردگار ہیں، مطیع رسول خدا ہیں، یعنی فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں. اور مطیع امام وقت ہیں، اپنے زمانے کے ائمہ علیہ السلام کے فرما بردار ہیں، اور ٹوٹل سبمیشن ان کی. اور یہی سب سے بڑی ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی. تو امام وقت کے سامنے انسان سبمٹ ہو جائے، پوری طرح سے مان لے، تسلیم ہو جائے. اب جناب مسلم کے کوئی اپنے خواہشات، کوئی اپنے ذاتی کچھ نہیں، بلکہ جو کچھ ہے وہ اللہ، اللہ کے رسول اور امام علیہ السلام. تو امام علیہ السلام نے خط جب ان کے لیے لکھے الفاظ تو کہا اخی و ابن عمی و ثقتی، میرے بھائی، میرے چچا کے بیٹے اور میرے معتمد. حضرت مسلم نے عقیل کی شجاعت بہت مشہور ہے، لیکن ان کا علم، میں آج تھوڑا سا علم سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، ٹائم کے اندر میں ختم کروں گا انشاءاللہ. جب آپ کوفے تشریف لائے تو رات میں جناب ہانی ابن عروہ کے گھر لوگ آ کے آپ سے سوالات کرتے، سیکھتے. حضرت ہانی ابن عروہ اصحاب المؤمنین میں سے تھے، بزرگ تھے، انہیں گھر بنا. اور عبید اللہ بن زیاد نے ان کو اسی لیے صرف شہید کر دیا کہ انہوں نے جناب مسلم کو پناہ دی تھی، اپنے گھر پہ رکھا تھا. حضرت جب آپ جائیں گے کوفے زیارات کے لیے، مسجد کوفہ میں ایک طرف جناب مسلم نے عقیل کا روضہ ہے، ان کے پیچھے سے آتی حضرت مختار کا، اور سامنے کی طرف حضرت ہانی ابن عروہ کا. حضرت ہانی ابن عروہ جو ہیں وہ بہت جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں. ان کے گھر جناب مسلم نے عقیل رکتے تھے، ان کے گھر رکے ہوئے تھے. رات میں لوگ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آتے، ایک دو بہت سے لوگ آتے، اور جو آپ سے رات میں سیکھتے تھے اگلے دن مسجد کوفہ میں جا کے ممبر سے وہی بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ جناب مسلم نے عقیل مسجد کوفہ میں آئے تو کوئی خطبہ دے رہا تھا، کوئی ممبر پہ تھا، تو وہ چپ ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ جاری رکھیں، تو کیا جاری رکھوں، جو رات آپ سے سیکھ کے آیا ہوں وہ دن میں لوگوں کو سنا رہا. یعنی جناب مسلم سے لوگ سیکھ کر دوسروں کو سکھاتے تھے، یہ ان کا علم تھا. تفسیر، حدیث، تمام علوم پہ مہارت کیوں نہ ہو، داماد امیر المؤمنین ہے، شاگرد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو جناب امیر علیہ السلام کی شاگردی اور جنگ میں، رزم میں، تمام علوم میں، فنون میں، کشتی میں، تمام چیزوں میں جناب امیر المؤمنین کے شاگرد. تو حضرت مسلم نے عقیل کا مقام، منزلت
ان کا تفسیر، ان کے حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ان سے سیکھنے آتے، دوسروں کو سکھاتے۔ دوسرا جو ان کا مقام ہے وہ ان کی شجاعت ہے، اور اس زمانے میں کہا جاتا تھا اگر 4 افراد ایک میدان جنگ میں جمع ہو جائیں تو میدان جنگ کا نقشہ بدل دیں۔ تو 4 افراد کو کہ حضرت عباس ابن علی، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ البتہ یاد رکھیں جو امام ہیں یعنی حضرت علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، امام زین العابدین ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، امام کا کوئی بدل نہیں ہوتا، وہ ہر چیز میں ہر ایک سے زیادہ ہے، علم میں، فضل میں، شجاعت میں، طاقت میں، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ان 4 ہستیوں کے لیے ملتا ہے کہ بہت شجاع، دلیر، بہادر، اور ان کا کوئی بدل نہیں تھا، اور یہ اگر 4 ایک میدان میں جمع ہو جائیں تو نقشہ پلٹ۔ جب جناب مسلم نے عقیل پہ حملہ ہوا کوفے میں، لشکر پوری فوج بھیجی اس نے، 3 دفعہ عبید اللہ ابن زیاد نے فوج بھیجی، اور وہ بار بار یہی سوال کرتا تھا کبھی ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیسری دفعہ تم نے لشکر منگوایا؟ ایسی کیا بات ہے؟ تو اس جرنیل نے کہا کہ بھئی یہ کوفے کا کوئی بقال نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان ہے جس کو علی نے پالا ہے، علی نے تربیت کی ہے، بہت شجاع ہے، جنگجو ہے۔ تو بہت بہادر، بہت دلیر، وہ ہیں جناب مسلم ابن عقیل۔ اور جب مقابلہ ہوتا تھا تو آپ تلوار بھی بہت تیز چلاتے تھے، ڈھال تھی اور نیزہ بھی، ہر تمام آلات رزم، اور اگر کوئی قریب آ جاتا آپ کا ہاتھ پڑتا تو آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ ایک نام میں بھول گیا، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بعد نے کہا، لیکن حضرت محمد حنفیہ، 4 جو شجاع ترین لوگ، حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عباس، حضرت محمد حنفیہ اور حضرت جعفر، عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت علی اکبر کے لیے بھی، لیکن وہ اس وقت یہ جب جملہ کہا وہ اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے آئے ہی نہیں تھے، جن لوگوں نے بیعت کی، مقابلہ جنگ کے لیے جو جاتا ہے وہ اپنے گھر، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ازواج کو لے کے نہیں جاتا۔ تو آپ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، اور گئے ہی شہادت کے لیے تھے، یعنی ظاہری جیتنے والی جنگ نہیں تھی کہ ظاہری طور پہ جیتے معاذ اللہ، نہیں، آپ چاہتے تھے کہ یہ جو بعض اوقات کچھ خراب کاریاں آتی ہیں اس کو اصلاح کیا جا سکتا ہے، کچھ خراب کاریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے خون دینا پڑتا ہے، خون کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے شہادت دینی پڑتی ہے، اور بعض اوقات اتنی بڑی بڑی خراب کاریاں لوگ لے آئے ہوتے ہیں، اتنے پیغمبر اسلام کے بعد ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے حکومت کے اندر پھر ظلم و جور کو اتنا رائج کر دیا کہ پھر اس کے بعد بہت بڑی قربانی کی ضرورت تھی امت میں اصلاح کے لیے، اور وہ قربانی دی جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور وہ تمام خراب کاریاں جو حکمران آ رہے تھے انہوں نے پھیلائی۔ تو مولا علی اور مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی جو حکمران آیا اس زمانے میں پیغمبر کے بعد وہ ظالم تھا۔ تو اب جب جناب سید الشہداء کو قربانی ہی دینی تھی تو اس لیے انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج دیا الگ سے، انہوں نے بھی شہادت پیش کی، جناب محمد حنفیہ کو اپنا وصی قرار دے کے مدینہ چھوڑا ہے،
جناب عبداللہ بن جعفر طیار بیمار تھے اور ان سے کہا کہ نہیں آپ واپس رک جائیں، آپ جب آئے بھی پیچھے سے تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کو لے جائیں، میں بیمار ہوں، اگر صحت مند ہوتا تو میں ضرور آتا، کہ نہیں آپ نہیں آئے. اور ایک صرف حضرت عباس علیہ السلام کو لے کے گئے اور ان کو بھی سارا دن صبح سے شام اور عصر تک، ظہر کے بعد تک انہیں جنگ کی اجازت نہیں دی، پورا دن یعنی جب تک وہ، اور ان کو جب جانے بھی دیا تو پانی لانے کی اجازت، جنگ کے لیے نہیں بھیجا، پانی لا، ان کو ایک ڈیوٹی، ان کو ایک ذمہ داری دے کے بھیجا، آپ پانی لائیے، یعنی انہیں کام دے کے ایک بھیجا. تو سید الشہداء از اول بتا کے جا رہے تھے میں شہادت ہی کے لیے جا رہا ہوں، کہ جب جناب عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا کہ کہا کہ مولا مت جائیے عراق، کوفے مت جائیں، عراق مت جائیں، وہ عراق کے لوگ آپ کے ساتھ دھوکا کریں گے، آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں جو ہے وہاں پہ شہادت کے لیے جا رہا ہوں، کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکا کریں، آپ کو مار دیں گے، تو کہا میں شہادت ہی کے لیے جا رہا ہوں. کہ آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا کہ پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ بہنوں کو ساتھ کے لیے جا رہے ہیں. تو میری قربانی کی وجہ سے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچے گا، اور میری قربانی بچے گی میری بہنوں کی وجہ سے، میری وجہ سے دین بچے گا. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ عقیدہ توحید، یہ عقیدہ عدل و عقیدہ نبوت و عقیدہ امامت و ولایت و معاد، یہ عقائد باقی نہ رہتے، توحید اللہ تو ہوتا، کو ماننے والا نہ ہوتا، اگر مولا حسین علیہ السلام اتنی بڑی قربانی نہ دیتے. تو کہا کہ میں یہ پورا دین میری وجہ سے بچے گا، اور میں بچوں گا میری بہن کی وجہ سے، میری قربانی باقی رہے گی میری بہنوں کی وجہ سے. تو یہ جناب مسلم بن عقیل بہت بڑی ہستی ہیں، ان کی علم، ان کی شجاعت، پھر ان کی وفاداری. انہوں نے جناب سید الشہداء کی خاطر اپنے 4 بیٹے دیے، بعض نے لکھا 4 ہی بیٹے تھے، بعض نے لکھا ہے زیادہ تھے، بہرحال 4، 2 بیٹے ان کے ساتھ گئے، حضرت ابراہیم و محمد علیہ السلام، جو دونوں شہید ہوئے، جن کا مسیب میں، شہر کا نام ہے مسیب، عراق میں، کوفے سے باہر، عراق سے یعنی عراق میں، وہاں شہادت ہوئی ان کے، یعنی شہادت تو کوفے میں ہوئی لیکن ان کے لاشیں وہاں دفنائے گئے مسیب میں. اور ان کے 2 بیٹے، اگر آپ جائیں کربلا تو آپ کربلا میں انشاءاللہ تعالیٰ تو وہاں پہ آپ نام دیکھیں گے، 2 اور بیٹوں کے نام دیکھیں گے شہدائے کربلا کی فہرست میں. آپ کی زوجہ کا نام رقیہ تھا، جو جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی. بعض نے لکھا کہ حضرت ام البنین کی بیٹی تھی، نہیں، حضرت ام البنین کا نام ہی اسی لیے ام البنین تھا کہ ان کے صرف 4 بیٹے تھے. ان کی ایک بیٹی ہوئی جن کا نام رکھا گیا خدیجہ، اور وہ بچپنے میں انتقال کر گئی تھی، اور ان کی مسجد کوفہ سے جب آپ باہر آئیں گے تو سامنے قبرستان ہے، وہاں قبر ہے. تو یہ رقیہ جو ہیں وہ بہن ہیں امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی اور حضرت عباس کی، لیکن ان کی والدہ الگ. تو حضرت رقیہ دختر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ زوجہ تھیں حضرت مسلم بن عقیل کی. تو 4 بیٹے لکھے ہیں، اور بعض نے لکھا 1 بیٹی، بعض نے لکھا ہے 2 بیٹیاں الگ الگ. بعض نے لکھا نہیں 1 ہی بیٹی تھی، بعض نے ان کا نام لکھا عاتقہ، بعض نے لکھا حمیدہ، بعض کہتے ہیں نہیں 2 الگ الگ بیٹی. اور ان کی جب آپ زیارت پڑھیں گے تو آپ کو ان کی زیارت پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ امام معصوم علیہ السلام نے کن الفاظ سے انہیں سلام کیا. یہ عظمت ہے حضرت مسلم بن عقیل کی. امید ہے انشاءاللہ ٹائم ہے تھوڑا سا.
تو حضرت مسلم ابن عقیل بہت جلیل القدر اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے اور افراد اہل بیت علیہ السلام میں سے. آپ جب آئے کوفے میں تو آپ نے کوفے میں آنے کے بعد لوگوں کو علم بانٹنا شروع کیا، علم کا درس دیا. 40 ہجری میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. 50 ہجری میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. مولا علی 63 سے جب شہادت ہوئی اور مولا حسن مجتبی 50 ہجری میں شہادت ہوئی. آپ 47 تھے، 47 سال. اور 60 ہجری میں جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی. 60 ہجری 61 ہجری میں 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا. جناب مسلم کی شہادت کے 1 مہینے بعد 9 ذی الحجہ کو امام حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی. 10 محرم کو واقع کربلا ہوا. تو حضرت مسلم ابن عقیل آئے اور آنے کے بعد وہاں تعلیم دے کر لوگوں کو تیار کر رہے تھے. کہتے تھے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام آئیں گے. اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو قائل کر لیا. یہ جو اتنے شہدائے کربلا کے اندر کوفے والے آئے ہیں، 30 35 40 کے قریب افراد کوفے سے شریک ہوئے کربلا میں. یہ امام حسین یعنی کوفے کے اندر سب سے زیادہ شہید ہی کوفے سے. جناب مسلم نے عقیل کے کہنے پہ قائل ہوئے لوگ جو گئے کربلا. بہت سو کو عبید اللہ بن زیاد ملعون نے گرفتار کر لیا. کون کون ہے مسلم کے ساتھ؟ یہ فہرست تیار، جاسوس ہر جگہ تھے، ان کو فوراً گرفتار کر لیا. 6000 لوگوں کو عبید اللہ بن زیاد ملعون نے گرفتار کر لیا. 6000 لوگوں، 6000. یہ کون لوگ تھے؟ جن کے متعلق یہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کربلا جا سکتے ہیں امام حسین کی مدد کرنے، یہ جائیں گے اگر میں نہ روکوں. تو جو کہتے ہیں لوگ کہ بھی کوفے میں شیعہ تھے، شیعوں نے بلایا تھا، تو یہ شیعہ تھے جنہوں نے کربلا میں جانے دی، جن کو گرفتار کیا گیا. اور پھر بعد میں توابین کی موومنٹ چلی، اس میں انہوں نے شہادت دی جناب مختار کی. 16,000 لوگوں نے خط لکھ کے بلایا امام حسین کو، اور ان میں سے اکثر نے پھر بعد میں جان دے دی. کچھ کربلا میں، کچھ توابین کے اس میں، کچھ علی بن سرد خزائی، ان کے ساتھ شہادت دی 5000 لوگوں نے. توابین میں 6000 لوگ تھے. پھر حضرت مختار کے ساتھ 11000 لوگوں نے شہادت دی. تو 16,000 لوگوں نے خط لکھا تھا، اس سے زیادہ لوگوں نے جان دے دی. تو شیعوں نے خط لکھ کے بلایا تھا اور ان سب نے جان دی اپنی مولا حسین کے لیے. اگر ان کے ساتھ کربلا میں جان نہیں دی تو بعد میں جان دی. شیعوں نے بلایا تھا اور دشمنان اہل بیت نے مار دی. تو اب یہ جناب مسلم نے عقیل کا کردار تھا کربلا کے اندر، یعنی کوفہ کے اندر، کہ انہوں نے کوفیوں کو تیار کیا، سخت لیے، بیعت لی. ایسا نہیں ہے کہ سب کوفے والے چھوڑ کے چلے گئے تھے. کچھ کو گرفتار کر لیا گیا، کچھ کو مار دیا گیا، اور کچھ واقعاً حکومت سے ڈر گئے، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد بہت ظالم آدمی تھا. اس کا باپ بھی زیاد ابن ابی، زیاد جو اپنے ہی باپ کا بیٹا تھا، جس کے لیے مشہور ہے کہ اپنے ہی باپ کا، یعنی اس کے باپ کا ہی نہیں پتا تھا. زیاد ابن ابی، ایسے بہت سے لوگوں کو لکھا جاتا ہے تاریخ میں کہ وہ اپنے ہی باپ کا بیٹا ہے، وہ جو بھی اس کا باپ. تو عبید اللہ ابن زیاد نے دھمکانا شروع کیا. اور پھر جب جناب ہانی ابن عروہ سلام اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ، جنہوں نے جناب مسلم نے عقیل کو اپنے گھر پہ روکا ہوا تھا، جنہوں نے پناہ دی تھی،
اور وہ بوڑھے بزرگ تھے، بزرگ ایک صحابی صحابہ میں سے تھے، ظاہراً صحابی رسول بھی ہیں، اور انہوں نے جناب عن ابن عروہ جناب امیر کے اصحاب میں، اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب انہیں شہید کر دیا گیا پھر لوگ اب خوف زدہ ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ جناب مسلم کے جو ہیں ہوسٹ کو، ان کے میزبان کو شہید کر دیا، حالات بدل رہے ہیں، ہوگا کیا؟ اسی کشمکش میں لوگ حکومت سے ڈرنے لگے کہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی پناہ دے تو عبید اللہ بن زیاد ہمیں مار دے۔ بہرحال دعوت دی تھی، اگر ساتھ دینے کا حوصلہ نہیں تھا بہت سے لوگوں کے اندر تو وہ نہ بلاتے۔ عبید اللہ بن زیاد کے ماننے والے بھی لاکھوں میں تھے، جو اہل بیت کے سخت مخالف تھے، دشمن تھے، عداوت رکھتے تھے حضرت علی کی، حسن حسین علیہ السلام۔ اب نماز مغرب عشاء پڑھانے جناب مسلم نے عقیل علیہ السلام جب آئے، ہزاروں کا مجمع نماز پڑھ رہا تھا۔ جب نماز پڑھ کے تمام کیا تو کوئی بھی نہیں تھا، بس میں نے تمام کر دیا۔ وہ جو مجمع دھکے دیتا ہوا مسجد سے باہر جا رہا تھا، اسی رش میں، اسی دھکیل میں جناب مسلم کے دونوں بیٹے ان سے جدا ہو گئے، اور دونوں بیٹے جب جدا ہو گئے، جناب مسلم نے نماز تمام کی، دیکھا رات کا وقت ہے، کہیں جانے کی جگہ نہیں، مسجد سے باہر نکلے، کہاں جاؤں، جانا چاہتے ہیں تو ایک گھر کی دہلیز پہ آ کے بیٹھ گئے۔ ایک خاتون، مؤمنہ خاتون طوعہ نامی، طوعہ، وہ آئیں باہر، کہا، دیکھا کو بوڑھی خاتون نے، کہا بھی کون ہے آپ؟ پورا شوب دور ہے، اب اپنے گھر جائیے، یہاں کیوں بیٹھے ہمارے گھر کی دہلیز پہ؟ جناب مسلم نے عقیل نے کہا کہ گھر ہو جائے، جس کا گھر ہو، جو پردیسی ہو وہ کہاں جائے؟ بس یہ کہنا تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے الفاظ نے کہا، کیوں آپ کا گھر کوئی نہیں ہے؟ آپ کہاں سے آئے؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ بس مدینے کا نام سننا تھا تو کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ مدینے سے تعلق ہے، کون ہے آپ؟ کہا نا مسلم ابن عقیل، میں مسلم ہوں، عقیل کا بیٹا۔ کون سی عقیل؟ کہا عقیل ابن ابی طالب۔ کہا کہ آپ علی کے کیا لگتے ہیں؟ کہا وہ میرے چچا بھی تھے اور میں ان کا داماد بھی ہوں۔ وہ مومنہ بہت متاثر ہوئی، کہا میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ماننے والی ہوں، میں شیعہ ہوں، آپ میرے گھر میں پناہ لے لیجیے۔ آپ نے جناب مسلم نقیل نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ پہ کوئی مصائب آئے، کوئی مصیبت آ جائے۔ کہا نہیں نہیں، میرا گھر حاضر ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ گھر میں اندر آئے تو کہا کہ کچھ کھانا دوں آپ کو، پانی دوں، کچھ شربت، گرمی ہے؟ کہا نہیں، مجھے کھانا نہیں چاہیے، تھوڑا سا پانی دے دیں، میں وضو کر لوں، تہجد پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو گھر کے شروع میں جو باہر ایک کمرہ تھا، وہاں پہ کہا کہ آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے پانی لا دیتا ہوں۔ پانی لا کے دیا۔ جناب مسلم نے عقیل نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا۔
جب آرام کرنے لگے تو آپ کی آنکھ لگ گئی، اور اسی دوران جو ہے آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب امیر المؤمنین آئے. کہتے مسلم میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. جناب مسلم کی آنکھ کھل کے سمجھ گئے بس یہ میری آخری رات ہے. مجھے مولا علی لینے آئے. آنکھ کھلی، بس تجدید وضو کر کے نماز پڑھنے لگے فجر کی. اچانک محسوس ہوا، اس کے بیٹے نے محسوس کیا جناب مسلم اٹھ کے جب رو رہے تھے کہ بھی کیا حالات ہیں کوفے کے. میں مولا حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ مولا کوفے تشریف لے آئی. تو طوعا کا بیٹا تھا، وہ منافق تھا. اٹھا، پوچھا گھر میں کوئی ہے کہ نہیں. بیٹا کوئی سارا دن کہاں تھے. بہرحال پوچھا، کہا کہ میں مسلم نے عقیل کو تلاش کر رہا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے ان کی زندہ مردہ مخبری اگر ان کے کر دے یا کوئی مار دے تو انعام رکھا، ان کے سر کی قیمت رکھی. طوعا نے فوراً بیٹے سے کہا بیٹا توبہ کرو، ایسا کام نہ کرنا، وہ داماد امیر المؤمنین ہے. کہ نہیں مجھے انعام چاہیے عبید اللہ ابن زیاد. بہرحال بیٹے نے معلوم کیا، پتہ چلا گھر میں کوئی ہے، فوراً سمجھ گیا کہیں مسلم نے عقیل نہ ہو، مخبری کر دی. گھر کے باہر شور ہونے لگا. فجر کے بعد جناب مسلم نے فوراً تلوار کھینچی، جانے لگے تو کہا کہ نہیں باہر مت جائیں، باہر بہت بڑی فوج ہے. جناب مسلم نے عقیل نے کہا کہ نہیں مومنہ، آپ نے مجھ پہ احسان کیا تھا، مجھے پناہ دی. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے آپ کے گھر پہ حملہ ہو. فوراً جناب مسلم گھر سے باہر آئے، مقابلہ کرنے لگے، لڑنے لگے. سب نے حملہ کیا، جناب مسلم نے سب کو مار دیا تو کچھ لوگ بھاگ گئے. انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا اور فوج بھیج. دوسری تیسری دفعہ فوج بلائی. اب انہوں نے دیکھا کہ ہم مار نہیں سکتے، گرفتار نہیں کر پا رہے، تو ہم دھوکہ دے لیں. انہوں نے ایک مرتبہ گڑھا کھودا اور اوپر اس طرح سے گھاس وغیرہ رکھ دی کہ پتہ نہ چلے کہ یہاں گڑھا ہے. اور جنگ کرتے کرتے مرتبہ بھاگے. جناب مسلم مار رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے. آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھا دم سے ان کا پاؤں اس گھاس پہ آیا اور ایک مرتبہ جناب مسلم گڑھے میں گر گئے. جب گڑھے میں گر گئے تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا کہ مسلم ہم آپ کو امان دیتے ہیں، اپنی تلوار دے دیجیے. جناب مسلم کا قسم کھا کے کہو کہ تم امان دیتے. انہوں نے قسم کھا لی. جیسے ہی جناب مسلم نے تلوار دی، ان سب نے فوراً جناب مسلم کے گلے میں چاروں طرف سے رسیاں ڈال دی اور آپ کو باندھ لیا. جناب مسلم نے دیکھتے ہی کہا ہذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے. تم نے قسم کھا کے جھوٹ بولا، مجھے گرفتار کر لیا. لے جانے لگے، جناب مسلم کو باندھ کے لے جانے لگے. جب دارالامارہ لے کے آئے، باندھ کے لے کے آئے، تو باہر ایک آدمی جناب امیر کا ماننے والا بیٹھا تھا. دوڑتا ہوا آیا، کہا آپ مسلم نے عقیل تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میں مسلم نے عقیل. کیونکہ امامہ ان لوگوں نے اتار دیا تھا، چہرے پہ جگہ جگہ چوٹیں آئی ہوئی تھی، لب کٹ گئے تھے، آپ کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون بہ رہا تھا. ان میں سے اسی آدمی نے کہا کہ میں کچھ کام آ سکتا ہوں، مجھے کوئی کام اگر آپ کہنا چاہیں. کہا ہاں میں نے یہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں نے ادھار لیا تھا کسی آدمی سے، یہ اس کو واپس کر دینا، میرے زیرہ بیچ کے ادھار دے دینا، اس طرح سے کچھ فرمایا. پھر ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آیا. کہا آپ بہت شجاع ہیں، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے مولا حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفے آ جائیے. مولا کو خبر کر دو کوفہ اس لائق نہیں کہ مولا حسین آئیں، عراق نہ آئیں. کہا لیکن آپ کے مولا بہت دلیر ہیں، شجاع ہیں، عباس کے ساتھ آ رہے ہیں. کہا ہاں لیکن میرے مولا بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں. میں نہیں چاہتا میرے مولا بہنوں کے ساتھ کوفے میں آئیں. کہا مجھ سے کوئی اور کام کہیے. کہا اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی لا. اور فوراً گیا، اس نے ایک مشکیزے سے پانی لیا، ایک کوزے میں پانی دیا جناب مسلم کو. جناب مسلم نے پانی پینا چاہا، جیسے سامنے رکھا
لب کٹے ہوئے تھے، سارا اس میں خون بہنے لگا. جیسے خون اس میں چلا گیا تو آپ نے فوراً فرمایا کہ یہ خون آلودہ ہو گیا ہے، پانی، مجھے نیا پانی لا دو. وہ فوراً اس نے دوبارہ پانی بدل کے پلٹ کے ان کو دوبارہ پانی دیا. دوسری یا تیسری مرتبہ جب پانی آلودہ ہوا تو کہا کہ نہیں، بس اب لگتا ہے خدا یہی چاہتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں، اب مجھے اور پانی مت دینا، کوئی بات نہیں، میں پیاسا ہی چلا جاؤں گا. اندر آئے، جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لے کے آئے جناب مسلم کو لوگ رسیوں میں، تو ایک آدمی نے کہا کہ مسلم، آپ نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا، آپ امیر کے سامنے جھکے نہیں. تو آپ نے فرمایا لا امیری سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، میں کسی کو اپنا سردار نہیں مانتا، اور یہ آدمی اس کو سلام کی، یہ سلام لائق نہیں. اس نے جناب مسلم کو دیکھا، عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ آپ گرفتار ہو گئے لیکن پھر بھی آپ کی جو ہے وہ اکڑ نہیں گئی کہ نہیں، میں کبھی بھی ظالموں جابروں کے سامنے نہیں جھکتا، میں حسین ابن علی میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں. بس کہا ٹھیک ہے، دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور ان کا سر قلم کر دو. ایک مرتبہ چھت پہ لے گئے اور جناب مسلم نے عقیل کو گھٹنوں کے بل زمین پہ رکھا، ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے. ایک مرتبہ جلاد نے تلوار اٹھائی، جناب مسلم کے پشت گردن پہ تلوار چلائی اور ان کے سر کو قلم کر دیا. ان کا سر وہاں دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ گرا. جسد جناب مسلم کو بھی زمین پہ پھینکا گیا. جب زمین پہ پھینک دیا، کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم کے جسد مطہر کو پھیرایا گیا اور کہا کہ لوگوں، جو عبید اللہ بن زیاد سے مقابلہ کرے گا اس کا یہ حال کیا جائے گا. جناب مسلم کا جسد وہاں جناب سید الشہداء مکے سے چل پڑے تھے. ایک مقام پہ ایک آدمی نے آ کے دیکھا، مولا نے اشارہ کیا، کہا مجھے کوئی بات نہیں، یہاں پہ بتا سکتے ہو کہ نہیں، بہت بری خبر ہے کوفے سے، آپ کو تنہائی میں بتانا چاہتا ہوں. مولا جانتے تھے، کہا کوئی بات نہیں، یہاں بتا سکتے ہو. کہا کہ نہیں، اب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، تفصیل ہے. جناب سید الشہداء کے چہرے پہ آنسو بکھرنے لگے. جناب عباس نے کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا عباس خیمے نصب کر دو، کوفے سے بری خبر آئی ہے. تفصیل ہے بہرحال کہ جناب عباس سمجھ گئے، خیمے نصب کیے. کہا عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دو. جناب عباس فوراً جناب زینب کی خدمت میں گئے. کہا بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے، آپ کے بھائی نے بلایا ہے. فوراً جناب زینب آئے، کہا بھیا آپ نے بلایا ہے؟ کہا ذرا رقیہ کو بلا دو، کوفے سے پوری خبر آئی ہے. جناب رقیہ کو بلانے گئی جناب زینب کا، رقیہ بھائی نے بلایا ہے، فوراً آئیے. تو جناب رقیہ نے، جناب رقیہ زوجہ ہے جناب مسلم کی، جناب رقیہ نے فوراً اپنی بیٹی حضرت عاتقہ سے کہا عاتقہ ماموں نے بلایا، میرے ساتھ چلو. جناب رقیہ کو، جناب عاتقہ کو آتا دیکھا جناب سید الشہداء نے. جناب سید الشہداء اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، مسند سے کھڑے ہوئے، فوراً بہن کا استقبال کیا، آگے بڑھے، سر پہ ہاتھ رکھا جناب عاتقہ کے، جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد ایک مرتبہ جناب عاتقہ ہاشمی بچی تھی، سمجھ گئیں کہ کوئی بات ہے. کہ مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں؟ بس جناب سید الشہداء نے کہا کہ بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی مامو زندہ ہے. جناب عاتقہ رونے لگی، جناب رقیہ بھی رونے لگی. جناب سید الشہداء نے کہا زینب میری صندوقچی لا دیجئے. جناب زینب صندوقچی لے کے آئیں. جناب سید الشہداء نے 2 بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنائیں. جب بالیاں پہنا دی تو کہا کہ بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا. لیکن وہاں قریب میں ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. جب شام غریبہ آئی تو وہی بی بی انتظار میں تھی، میرے بھی سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. اتنے میں شمر آیا. شمر نے آنے کے بعد بی بی سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب اس نے کان کی بالیوں میں ہاتھ ڈالا، جناب سکینہ نے رو کے کہا چچا عباس.
ولا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب مسلم نے عقیل کا ہم سب کو زندگی میں بار بار امام حسین کی، جناب مسلم نے عقیل کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ جناب صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، ستاری کو آزاد فرما۔ پروردگارہ ہمیں بار بار حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمیں اور ہمارے مرحومین کو جناب مسلم نے عقیل کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پروردگارہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مسلم ہائے 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 مسلم۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ نہ کوئی مونس ہو یاور نہ کوئی پاس ہے بیٹا میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ میرے بھائی کو چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے، ہزاروں مارنے والے ہیں، مسلم اکیلا ہے۔ کوفے چار جانب نہیں ہے کوئی بھی اپنا میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ بڑی دشوار منزل ہے کبھی ایسا نہ وقت آئے، وطن سے دور غربت میں کوئی ایسے نہ دکھ پائے۔ رقیہ ہونے والی ہے ابھی کچھ دیر میں بیوہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ جو میرے دل پہ گزری ہے انہیں بتلا نہیں سکتا، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کوفہ جا نہیں سکتا۔ بچا لے میرے بھائی کو نجف نزدیک ہے بابا میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ کٹے ہونٹوں کا اس کے خون جب پانی میں گرتا ہے، گرا کر جام پانی کو بڑی حسرت سے تکتا ہے، اور نہ جانے کتنا زخمی ہے، نہ جانے کب سے ہے پیاسا میرا مسلم
اکیلا ہے. کہا شبیر کے غازی وہ دیکھو جان کے اوپر میرا مسلم اکیلا ہے. نظر آتے نہیں عباس کیوں مسلم کے شہزادے محمد اور ابراہیم اس کے ساتھ نکلے تھے. کہاں پر کھو گئے دونوں نہ جانے کیا ہوا ایسا میرا مسلم اکیلا ہے. کہا شبیر کے غازی وہ دیکھو جان کے اوپر میرا مسلم اکیلا ہے. یہ کل تک ساتھ تھے اس کے ابھی سب ہو گئے باغی. سفیر ابن حیدر کی عجب غربت ہے یہ غازی. کوئی گھر سے نہیں نکلا صدا دیتی رہی زہرا میرا مسلم اکیلا ہے. کہا شبیر کے غازی وہ دیکھو جان کے اوپر میرا مسلم اکیلا ہے. سوائے ابن عروہ کے کوئی آیا نہیں آگے بچانے کو نہیں آئے. وہ لاشا ہی اٹھا لیتے کہاں خط لکھنے والے ہیں. کوئی اب تک نہیں آیا میرا مسلم اکیلا ہے. کہا شبیر کے غازی وہ دیکھو جان کے اوپر میرا مسلم اکیلا ہے. میرے عباس غازی کی بہن آ گئے یہاں روزہ تیرے پرسے کو مولا میں تو کوفہ آ نہیں سکتا. میں بی پاک دامن کو تیرا نوحہ سناؤں گا میرا مسلم اکیلا ہے. کہا شبیر کے غازی وہ دیکھو جان کے اوپر میرا مسلم اکیلا ہے. لپٹ کر شیخ کے قدموں سے کہا غازی نے اے مولا مجھے پہنچا دے کوفہ تو بدل دوں شہر کا نقشہ. غریبی پر میرے بھائی کی سارا شہر ہے غستا میرا مسلم اکیلا ہے. کہا شبیر کے غازی وہ دیکھو جان کے اوپر میرا مسلم اکیلا ہے. کہا اکبر یہ رو رو کر شہے والا نے غازی سے ارے وہ دیکھو بیٹھی ہے اماں وہاں دامن کو پھیلائے سرے مسلم کو سینے سے لگائے کہتی ہے زہرا میرا مسلم اکیلا